کھڑا رہنا نہیں چاہتا ہوں اور زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. 2-3 باتیں مجھ کو عرض کرنی ہیں. انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر بڑی قیمتی باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. 3 باتیں مجھ کو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، بچہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہا نے اصولی بات کہی ہے، الصبا مظنۃ للرحمت، کہ بچپنا رحمت اور شفقت کا متقاضی ہوتا ہے. بچپنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بار نہ ڈالا جائے اور بار گرا کا اس کو متحمل نہ کیا جائے. بچے کو کہا بھی اسی وجہ سے بچہ جاتا ہے کہ اس کو بچا بچا کر کے رکھا جاتا ہے. بچے سے کام لینے کا طریقہ یہ کہ پہلے آسان کام اس کو دیا جائے، پھر مشکل کام اس کو دیا جائے. اب کون سا کام آسان ہے، کون سا کام آسان ہے، اسے ہم قرآن مجید سے معلوم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہی، اور اس ذات نے قسم کھا کر کے کہی کہ جس کی قسم کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، جو اپنی قسم میں کبھی خانص نہیں ہو سکتا، جسے اپنی بات پر اعتماد اور یقین دلانے کے لیے قسم بھی کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ اپنے کلام میں بس ایک بات کہہ دے تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہو سکتی. لیکن اگر وہ اپنی بات میں قسم بھی لائے تو اس سے اس کی بات کی پختگی اور عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کہ اللہ رب العزت قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر رکھا ہے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر رکھا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. دوسرا معنی ہم نے قرآن مجید کو آسان کر رکھا ہے اتعاظ اور تذکر، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن مجید کو یاد کرنے والا، ہے کوئی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا. کسی اور بات کے بارے میں قرآن مجید نے یہ قسم نہیں کھائی کہ ہم نے فلاں کام کو آسان کر رکھا، لیکن حفظ قرآن کی تحصیل کی اللہ رب العزت نے قسم کھا رکھی ہے. چنانچہ اس بات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کا نظارہ آپ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نو عمری کے اندر، کم سنی کے اندر قرآن جیسے عظیم کلام کو، جس کا تحمل آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے سینے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. اور بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم کا یہ مصداق بن جاتے ہیں. جیسا کہ علامہ غیور صاحب نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اسی پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات ہے کہ میں نے جیسے یہ کہا کہ بچپنا رحمت کا متقاضی ہوتا ہے، اس کے اوپر پہلے آسان کام ڈالا جائے پھر بعد میں مشکل کام. اور آسان کام قرآن مجید کی نظر کے اندر حفظ قرآن ہے. حفظ قرآن کہ آپ نے اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھایا، پھر اب آپ آگے بڑھ کر کے اس کو حافظ قرآن بنائیے. اس سے آگے ایک سیڑھی ہوتی ہے حامل قرآن بنانے کی. حامل قرآن کا درجہ حافظ قرآن سے بھی جو ہے تو آگے کا درجہ ہے، جس کے اندر عالم کہہ لیجئے، مفسر کہہ دیجئے، ساری کی ساری چیزیں حامل قرآن کے اندر آ جائے گی. تو اب جب آپ اپنے بچوں کو جب وہ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، باپ ماں اب ان کو ایک فکر رہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنائے، کوئی کہتا ہے انجینئر بنائے، کوئی کہتا ہے وکیل بنائے، کوئی کہتا ہے بزنس مین بنائے، فلاں بنائے. لیکن قرآن اس کی ترتیب بتلا رہا ہے کہ پہلے بھئی آسان کام کا اس کو مکلف بناؤ، اور قرآن کو جس کو ہم نے آسان کر رکھا اس کے سینوں کے اندر محفوظ کر لو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس آسان کام کی طرف توجہ نہیں دیتے اور مشکل کام کا پہلے اس کو مکلف بناتے ہیں. شروع ہی سے ڈاکٹر، شروع ہی سے انجینئر، فلاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر روپیے بھی خرچ کرتے ہیں. بسا اوقات کامیاب ہوتے ہیں، بسا اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے حفظ کے اندر زیادہ تر انشاءاللہ کامیابی ہی ملتی ہے. پہلے آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں جیسا کہ علامہ نے آپ کے سامنے کہا، اس کے بعد آپ کو عصری علوم کے اعتبار سے اس کو جو بھی بنانا ہے آپ بنائیں. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کے پاس دو نور جمع ہو جائیں گے. ایک تو ایمان کا نور ہے،
ایمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے. جیسے اس نے آسمان و زمین کو نور اور روشنی عطا فرمائی, ایسے ہی وہ قلوب کو ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے. تو ایمان ایک نور ہے اور علم بھی ایک نور ہے. العلم نور من نور اللہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. اس کے اندر کہا گیا کہ علم ایک نور ہے. اب جب ہمارے بچے کے پاس ایمان کا بھی نور, علم کا بھی نور, اب دونوں نور جمع ہو جائیں گے اور ان دونوں نور کے اجتماع کی حالت میں ہمارا بچہ آگے چل کر کے عصری تعلیم کو حاصل کرے گا. یقین مانیے کہ اس سے کوئی سابق نہیں ہو سکتا, اس سے کوئی فائق نہیں ہو سکتا. جیسا کہ علامہ نے آپ کو جو ہے تو علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ کے یعنی ایک تجرباتی اور مشاہدتی بات کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھائی. یقین مانے آپ کا بچہ جب حافظ قرآن ہو کر کے ڈاکٹر بنے گا, حافظ قرآن ہو کر کے وہ وکیل بنے گا, انجینئر بنے گا, حافظ قرآن ہو کر کے فلاں بنے گا, فلاں بنے گا, تو انشاءاللہ اس کے پاس دین کی اور علم کی روشنی ہونے کے اعتبار سے جو عصری علم کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہوتی چلی جائے گی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس سے ایک پیام ملتا ہے. وہ پیام یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے. اب یاد رکھیں اس آیت سے عبارت النص سے تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے. خود اللہ رب العزت نے ذمہ لے رکھا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا. لیکن ایک حقیقت ہے, علمی بات ہے, علماء بھی یہاں پر تشریف فرما اور آپ بھی جو ہے تو سمجھیں گے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے مظروف اور دوسرا ہوتا ہے جو ہے تو ظرف. مظروف جیسے ہے یعنی جو ایک گلاس ہے, مثال کے طور پر گلاس ایک ظرف ہے, اس میں پانی ہے, دودھ ہے, فلا چیز ہے, وہ ہے مظروف. تو اب مظروف کے لیے ظرف لگتا ہے, مظروف کے لیے ظرف لگتا ہے. تو قرآن مجید ایک مظروف ہے اور اس کا ظرف ہے مسلمانوں کے سینے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو جس طرح سے اللہ رب العزت قرآن مظروف کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا, تو جن ظروف اور جن سینوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کر لیا گیا انشاءاللہ ان کی بھی اللہ رب العزت حفاظت کریں گے. آج یہ بات میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں, آج باطل اور اسی طریقے سے الحاد اور دہریت کے ایک بالکل تھپڑے چل رہے ہیں, ایک لہریں چل رہی ہیں, اور ہر باطل لابی یہودی ہو کہ عیسائی ہو, یہ یہودی لابی ہو, عیسائی مشنری ہو, ہمارے بچوں کو ملحد اور دہریہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اگر ہم ان بچوں کو جسمانی اعتبار سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, روحانی اعتبار سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دو. اللہ رب العزت جیسے ان کے سینوں کے اندر جو قرآن ہے اس کی حفاظت کرے گا تو ان حاملین قرآن کی بھی حفاظت کرے گا. علامہ غیور صاحب نے آپ کے سامنے واقعے سے اس کو بتلایا کہ اللہ رب العزت نے جس سینے کے اندر قرآن کو رکھا اس سینے کو اللہ رب العزت جلائیں گے نہیں, یہ گویا کہ ثابت کر کے بتلایا گیا. اس سے ثابت ہوا کہ جیسے قرآن محفوظ تو قرآن کے حفاظ اور حاملین بھی محفوظ. انشاءاللہ یہ بچے کبھی بھی جو ہے تو باطل کا اہل کار نہیں بنیں گے جبکہ قرآن کی روشنی ان کے پاس ہوگی. ایک تیسری اور آخری بات, میں اپنی بات کو جو ہے تو ختم کر رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مکتب ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, یہ تینوں کے تینوں چیزیں یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے, ایک دوسرے سے جو ہے تو یہ مربوط ہیں. مکتب سے, مدرسے سے ہمارے بچوں کو روحانی غذا کی تعلیم ملے گی اور روحانی تعلیم ملے گی, اور اسی طریقے سے اسکول وغیرہ سے, کالجز وغیرہ سے ہم کو جسمانی اعتبار سے جو نشو و نما چاہیے, جسمانی اعتبار سے جو ترقی چاہیے, وہاں سے اس کی غذا ملے گی. اور انسان دونوں چیزوں سے مرکب ہے, جسم سے بھی اور روح سے بھی. اس کو جسمانی غذائی بھی چاہیے اور روحانی غذا بھی اس کو چاہیے. ہم کبھی بھی علماء کرام نہ جو ہے تو مکاتب اور مدارس کی فوقیت ایسے بیان کرتے ہیں کہ اسکول اور کالجز سے روکتے ہیں, نہ اسکول اور کالجز کی طرف ایسے راغب کرتے ہیں کہ مکاتب اور مدارس سے جو ہے تو دور کیا جائے, بلکہ دونوں کو جو ہے تو ہم سنگم بتلاتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ آپ اسکول اور کالج کی تعلیم اس طرح سے دیں کہ آپ کا بچہ اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے مومن بن کر کے تعلیم حاصل کرے اور وہ جو ہے دیندار ہو کر کے وہ تعلیم حاصل کرے. اب آپ آئیے تھوڑی سی ایک قرآنی بات کی طرف.
اچھا یہ چند باتیں آپ کے سامنے کہہ دی گئی، ان باتوں پر جو ہے تو عمل کریں، اور پھر اس کے بعد جب بچوں کو آپ یعنی حافظ وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ جو بھی بنائے تو یہ ان کا لازمی فائدہ ہوا، اور متعدی فائدہ یہ کہ لازمی فائدے سے بڑھا کر کے ان کو دعوت و تبلیغ کے شعبے کے اندر رکھے، تدریس کے تعلیم کے شعبے کے اندر رکھے، تاکہ ان کا نفع ان کی ذات سے نکل کر کے دوسروں تک بھی پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب ایک 5 منٹ کا استقبالیہ پروگرام ہے۔ میں ہمارے دارالعلوم خرگون کے محتمم جناب حضرت مولانا جابر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا غیور احمد صاحب کا استقبال کریں شال اڑا کر۔ حافظ چاند صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا استقبال کریں شال اڑا کر۔ گلشن نگر مدرسے کے صدر عبدالرشید چاچا سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے مدرسے کے اجلاس کے سرپرست حضرت مولانا عثمان صاحب کا استقبال کریں۔ حافظ شمشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سید آدم صاحب کا استقبال کریں۔ اس مدرسے کے استاد مولانا رضوان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور مولانا صادق صاحب کا استقبال کریں۔ ہمارے جماعت اصلاح المسلمین کے صدر المدرسین مفتی مصعب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محتمم دارالعلوم خرگون حضرت مولانا جابر صاحب کا استقبال کریں۔ مولانا خورشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اصلاح المسلمین کے صدر المدرس مفتی مصعب صاحب کا استقبال کریں۔ مولانا خورشید صاحب، مفتی مصعب صاحب، اور قاری جمشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مدرسے کے مدرس حافظ محمد شعیب صاحب کا استقبال کریں۔ اور مولانا رضوان صاحب، آپ جو ہے اس مدرسے کے صدر اور ممبر عبدالرشید چاچا کا استقبال کریں۔ حافظ شعیب صاحب، حافظ چاند صاحب کا بھی استقبال کریں۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم اور میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خانپوری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا پر ہمارے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے حد گنہگار ہیں، خطا بار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی تیرے عاجز بندے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عزیز مجلس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے دین کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں جان کر بھی انجان کر بھی، کھلم کھلا بھی پوشیدہ بھی، ظاہری باطینی بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، اے اللہ قدم قدم پہ گناہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیری نعمت کھا کھا کر تیری نافرمانیاں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی تیرے عاجز بندے ہیں۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمارے کام کو اخلاص اللہیت پیدا فرما دے، ریاکاری سے، تکبر سے اے اللہ ہم تمام کی بہترین حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، باطل کو نیست نابود فرما دے، اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دعوت تبلیغ کی مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مکتب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مکتب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز دے، اے اللہ اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو اے اللہ دین کے داعی اور شیدائی بنا، عالم بعمل بنا، حافظ بعمل بنا، عالم بنا، اے اللہ حافظ حافظہ بنا، اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس مکتب کے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی ضروریات کو تیرے خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ اس وقت کے ذمہ داران کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کے اندر اے اللہ جن حضرات نے اے اللہ جس طرح بھی تعاون کیا ہے، دامے درمے سکنے قدمے، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ان کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی زائد تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اے اللہ سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا عثمان صاحب علیل چل رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما، ان کا سایہ دائر ہم پر قائم فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے علماء کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کے اسفار کے اندر کامیابی نصیب فرما، راستے میں آنے والے حادثات ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں اے اللہ شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے ان سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس بہترین مقام عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تمام کو دین دنیا کی بھلائیوں سے نواز دے، ہمارے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما دے، ہم تمام کو کسی کا محتاج نہ بنا، ہم تمام کو تجھ سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ راتوں میں جلدی سے اٹھ کر تجھ سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ رونے والا بنا دے، اے اللہ تجھے رونا بہت ہی پسند ہے، ہم سب کو رونے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والے بنا دے، ہماری نمازوں کے اندر خوشو اور خضوع پیدا فرما دے، اے اللہ سنت و نوافل کی پابندی کرنے والے بنا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنا دے، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے بنا دے، اے اللہ خرگون شہر کے بہت سارے نوجوان غلط مقدمات میں پھنسائے گئے ہیں، اے اللہ ان کو رہائی کے لیے غیب سے راہ ہموار فرما، اے اللہ ان کی رہائی کے لیے غیب سے راہ ہموار فرما، اے اللہ ان کی رہائی کے لیے غیب سے راہ ہموار فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کو کہانی کھیلے توقع رکھ سکتے ہیں اے اللہ تو کہہ نہ سکے، اے اللہ جن کا ہم پر حق ہے اے اللہ ان تمام کی ساری تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ اس مکتب کے معاونین محسنین کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں خود ترقی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ساری تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ دعا مانگتے بھی نہیں آتا، اے اللہ دعا مانگتے بھی نہیں آتا، اے اللہ پھر بھی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہاتھ اٹھانے میں معصوم بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اے اللہ حفاظ کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اے اللہ بڑے بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ ہم سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو محض تیرے فضل و کرم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔